السلام علیکم. میں نے ہندوستان کے ایک عالم شیخ رضا اللہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے والی حدیث ضعیف ہے، جبکہ دوسری جانب ہمارے تمام علماء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو آپ برائے کرم علماء عرب کا کیا موقف ہے، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ فیس بک پیج پر یا یوٹیوب پر، دونوں جگہ. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ گزارش کر رہے ہیں کہ فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے اور یوٹیوب کو سبسکرائب کر کے بلکہ اس کی جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے. جی ہاں، بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں پاکستان سے کہ ہم نے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کا جو چینل ہے اس پر یہ گفتگو سنی ہے کہ وہ جو حدیث ہے وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، اس کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. اور دوسری جانب ہمارے جتنی بھی کتابیں نماز کے بارے میں لکھی جاتی ہیں اس میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس کو اگر بسم اللہ کو کوئی ادا نہیں کرتا تو اس کی وضو ہی نہیں ہوتی. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں عرب کے علماء کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے. حالانکہ اس سلسلے میں گزشتہ ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں. شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ صالح الفوزان اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، دیگر علماء جو بڑے علماء ہیں سعودی عرب کے، ان کا موقف یہ ہے کہ حدیث کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے تو بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. امام احمد کے ہاں بسم اللہ کہنے کو بہت سارے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہنا واجب ہے. وضو میں بسم اللہ کہنے کے بارے میں دراصل اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں. سنن ترمذی میں اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترمذی میں نقل کیا ہے اور اسے حسن کا درجہ دیا ہے. جمہور اہل علم میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد کی ایک روایت شامل ہے کہ بسم اللہ وضو کی سنن میں شامل ہے، واجب نہیں ہے. انہوں نے عدم وجوب پر دلیل سے استدلال لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تم وضو اس طرح کرو جس طرح تجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تم وضو اس طرح کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. سنن ترمذی میں علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. اس آیت کو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 اور اس کی وضاحت آپ اپنے مصحف میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں جب بیان کیا گیا ہے وضو کے بارے میں تو بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے. اس حدیث کو ابو داؤد نے ان الفاظ سے بھی مکمل الفاظ میں روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وضو نہ کر لے جیسا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے اور سر کا مسح کرے اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے. اس حدیث کو سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے. یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے. بہت سے صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے انہوں نے بھی بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے. شیخ محمد بن ابراہیم مفتی مملکت سعودی عرب اور سعودی عرب کے بڑے عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو واجب قرار دینے والوں نے جس حدیث سے استدلال لیا ہے انہوں نے اس کا جواب دو طرح سے دیا ہے. پہلا تو یہ
کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ علماء کی ایک جماعت میں امام احمد، بیہقی، نووی اور بزار شامل ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام مالک کا تو قول یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سے وضو میں بسم اللہ کے متعلق دریافت کیا تو جواب دیا گیا اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں، اور نہ ہی مجھے اس مسئلے میں کسی ایسی حدیث کا علم ہے جس کی سند جید ہو۔ دوسرا جواب اس سلسلے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر حدیث صحیح بھی ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا وضو مکمل نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا وضو بسم اللہ کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر حدیث صحیح ہو تو یہ بسم اللہ کے استحباب پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ وجوب پر۔ اس لیے اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن اسے اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں حاصل ہوگا۔ اسی قول کو میں شیخ عبدالعزیز صالح فوزان کی گفتگو سن رہا تھا، شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحت کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن اہل علم نے اس پر عمل کرنے کو ترجیح قرار دیا۔ یہ شیخ صالح یہ بہت ساری جو حدیث ہے کہ وضو اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو نہیں، تو بہت ساری احادیث سے ٹکراتی ہے۔ حدیث علی و عثمان و ابو ہریرہ جنہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ وضو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ الذين حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفته بالتفصيل الذين حكوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت بالتفصیل وہ بیان کر رہے ہیں۔ ولم يذكر أي واحد منهم البسملة ولم يذكر أي واحد منهم بسملہ، البسملہ کسی نے بھی وہاں پر اپنی حدیث میں نقل نہیں کیا ہے۔ هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد يتركها۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے اس کو قد یترکھا کہ کبھی پڑھا بھی نہیں ہے، يعني في بعض الأحيان ولو كانت واجبة أو شرطا لصحة اب اگر یہ واجب اور شرط ہوتی بينها للناس بيانا شافيا تو پھر اس کے بارے میں بالکل واضح دلیل ہمارے پاس قرآن و حدیث میں موجود ہوتی۔ كافيا، لأن هذا مما تعم الحاجة إليه من جميع المسلمين من الرجال والنساء من المكلفين۔ جو بھی عورت اور مرد نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے لیے حکم واضح ہوتا۔ فلو كانت البسملة شرطا أو واجبة مثل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس لبينه النبي عليه الصلاة والسلام۔ اگر یہ واجب ہوتا تو جس طریقے سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا وغیرہ وغیرہ یہ شامل ہے، پیروں کا دھونا، تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صریح اور صحیح احادیث ہمارے درمیان موجود ہوتی۔ ثم بيانا عاما لا يكاد يخفى على أحد وہ ایسا واضح بیان ہوتا کہ کسی سے چھپا نہ ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، جمہور اہل علم کا موقف تو یہ ہے کہ پڑھ لی جائے تو یہ انشاءاللہ تعالی سنت ہے، لیکن اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ حدیث کیسی ہے تو حدیث کے بارے میں اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اسی قول کو محدث لاہور نے بھی نقل کیا ہے۔ وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا واجب تو نہیں ہے مگر سنت ضرور ہے، کیونکہ اس بارے میں جو حدیث آئی ہے اس میں نظر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اور جو حدیث وارد ہوئی ہے، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی ہماری جماعت کے بڑے عالم ہیں، ان کا جو چینل ہے وہ علمی خزانہ ہے، آپ نے وہ دیکھا، بہت اچھا کیا۔ انہوں نے جو فرمایا وہ بات درست ہے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کے علم سے پوری امت کو مستفید فرمائے، اور اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت سے رکھے۔ گزشتہ دنوں دہلی سے باہر تھے تو شیخ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں علیل چل رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بہرحال انہیں جہاں بھی رکھے مبارک رکھے، اور محترم مکرم اور اپنے نیک بندوں میں ان کا شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون